بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ایسے قوم کی بات کر رہا ہوں، اس قوم ہے منگول قوم کا خاتمہ کیسے ہوا۔ منگول قوم تاریخ کے ان چند طاقتورین قوم میں شامل ہے جنہوں نے دنیا کے بڑے حصوں پر حکمرانی کی۔ 13ویں صدی میں چنگیز خان نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو تاریخ کی سب سے بڑا زمینی سلطنت بن گیا۔ یہ سلطنت مشرقی ایشیا سے لے کر یورپ تک پھیلی ہوئی تھی اور اس کے فوجی طاقت کا کوئی مقابلہ نہیں تھا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اتنی طاقتور سلطنت آخر ختم کیسے ہوا؟ منگول سلطنت کا عروج۔ چنگیز خان ایک غیر معمولی فوج لیڈر تھا۔ اس نے قبائل کو متحد کیا اور ایک مضبوط فوج تیار کیا۔ منگول فوج کا خاص بات یہ ہے کہ رفتاری کڑا سوار فوج، زبردست حکمت عملی، سخت نظم ضبط۔ انہوں نے چین، ایران، وسطی ایشیا اور روس تک فتوحات حاصل کی۔ ان کی کامیابی کے ایک بڑی وجہ اتحاد تھا۔ سلطنت کی تقسیم اہم موڑ۔ چنگیز خان کی موت کے بعد سب کچھ بدل گیا۔ منگول سلطنت کا ایک مرکزی حکومت کو بجائے مختلف حصوں میں تقسیم ہوئی۔ سنہری ارد، الخانی سلطنت، چغتائی خانات، یونانی سلطنت یعنی چین۔ ہر حصہ الگ حکمرانی کے تخت آ گیا جس سے اتحاد کمزور پڑ گئے۔ اندرونی لڑائی۔ سلطنت کی تقسیم کے بعد حکمران آپس میں لڑنے لگی، اقتدار کی جنگ شروع ہو گئی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں ہونے لگی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب منگول طاقت اندر سے ٹوٹنا شروع ہوئی۔ چین میں شکست۔ چین میں منگولوں نے یوان خاندان قائم کیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ عوام ان کے خلاف ہو گئی۔ آخرکار 1368 میں منگ خاندان نے بغاوت کر کے منگولوں کو نکال دیا۔ یہ منگول سلطنت کا زوال کا ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ روس اور یورپ میں زوال۔ روس میں منگولوں کی طاقت کو گولڈن ہورڈ کہا جاتا تھا، لیکن مقامی ریاستیں مضبوط ہو گئی۔ روسی حکمرانوں نے بغاوت کی، بالآخر منگول اقتدار ختم ہو گئی۔ بیماریوں اور قدرتی عوامل کا اثر۔ منگول سلطنت کا زوال میں بیماریوں نے بھی کردار ادا کیا، خاص طور پر طاعون، قحط، معاشی مسائل۔ ان عوامل نے سلطنت کو مزید کمزور کر دیا۔ معیشت کا زوال۔ جیسے جیسے جنگیں بڑھی، تجارت متاثر ہوئی، ٹیکس کم ہونے لگی، عوام میں بے چینی پھیل گئی۔ یہ سب چیزیں سلطنت کے خاتمہ کا سبب بنے۔ قیادت کی کمزوری۔ چنگیز خان کے بعد آنے والا حکمران اتنے طاقتور نہیں تھا، اتحاد قائم نہ رکھ سکے، حکمت عملی میں ناکام رہے۔ یہ قیادت کی کمزوری بھی زوال کا بڑا وجہ بنے۔ منگول سلطنت کا خاتمہ کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا، بلکہ کئی عوامل سے شامل تھی۔ سلطنت کی تقسیم، اندرونی لڑائی، بیرونی حملے، معاشی کمزوری، کمزور قیادت۔ آج منگول قوم منگولیا میں موجود ہے، لیکن وہ عظیم سلطنت اب صرف تاریخ کا حصہ بن چکے تھے۔ سلطنت کی تقسیم کے بعد بڑھتی ہوئی جنگیں۔ چنگیز خان کے وفات کے بعد منگول سلطنت 4 بڑے حصوں میں تقسیم ہو گئی، لیکن یہ تقسیم صرف انتظامی نہیں تھی، یہ ایک خطرناک آغاز تھا۔ ہر خانات ریاست اپنے کو اصل وارث سمجھتی، اسی وجہ نے اقتدار کی جنگیں شروع ہوئی، بائی بائی کے خلاف کھڑے ہو گئی، فوجی طاقت آپس میں ہی ختم ہونے لگی۔ یہ وہ مرحلہ تھا جہاں سے زوال نے رفتار پکڑی۔ خانہ جنگی سب سے بڑا نقصان۔
منگول سلطنت کا سب سے بڑا طاقت اتحاد تھا اور سب سے بڑا کمزوری بھی یہی بنی۔ چغتائی خاندان اور الحانی سلطنت کے درمیان کئی جھڑپیں ہوئی۔ ان لڑائی میں ہزاروں فوج مارے گئی، وسائل ضائع ہوئی، سرحدیں غیر محفوظ ہو گئی، یعنی دشمن سے لڑنے کے بجائے وہ خود کو کمزور کر رہے تھے۔ چین میں منگولوں کے خلاف بغاوت۔ چین میں منگولوں نے یوان خاندان قائم کیا تھا، لیکن وہ مقامی چینی عوام کے دل جیتنے میں ناکام رہے۔ اہم وجوہات: منگول حکمران خود کو برتر سمجھتے تھے، چین عوام کو کم حقوق دیا گیا، بھاری ٹیکس عائد کیے گئی، پھر ایک بڑی بغاوت اٹھے جسے ریڈ ٹربن بغاوت جاتا ہے۔ اس بغاوت کے نتیجے میں منگ خاندان نے اقتدار سنبھال لیا اور 1368 میں منگولوں کو چین سے نکال دیا گیا۔ روس اور مشرقی یورپ میں منگول طاقت کو کہا جاتا تھا۔ شروع میں یہ سب طاقتور تھے، لیکن وقت کے ساتھ روس ریاستیں مضبوط ہو گئی، مقامی حکمران متحد ہو گئی۔ خاص طور پر یوان سوم نے منگولوں کے خلاف مذمت کی۔ 1480 میں ایک اہم واقعہ پیش آیا ہے، دس گریٹ اسٹینڈ آن دا ایگرا ریور کہا جاتا تھا، جس کے بعد منگول کی روس میں حکمرانی ختم ہوئی۔ الحانی سلطنت ایران کا خاتمہ۔ ایران میں قائم الحانی سلطنت بھی زیادہ دیر قائم نہ رہ سکے۔ اہم وجوہات تھی ہے: حکمرانی کے درمیان اختلافات، مالی بحران، کوئی مضبوط جانشین نہ ہونا۔ 1335 میں آخری حکمران کی موت کے بعد یہ سلطنت مکمل طور پر ٹوٹ گیا۔ طاعون یعنی بلیک ڈیتھ کو تباہ کن اثر۔ 14ویں صدی میں ایک خوفناک بیماری پھیلی جسے بلیک ڈیتھ کہا جاتا تھا۔ یہ بیماری ہے ایشیا سے یورپ تک پھیلی، لاکھوں لوگوں کو ہلاک کر گیا۔ تجارتی معیشت تباہ ہو گئی۔ چونکہ منگول سلطنت تجارتی ریاستوں پر قائم تھی، اس لیے یہ بیماری ان کے لیے بہت بڑا دھچکا بنی۔ معیشت کو تباہی۔ جنگوں اور بیماریوں کے بعد تجارتی راستے غیر محفوظ ہو گئی، ٹیکس کم ہونے لگی، خزانہ خالی ہونے لگا۔ نتیجہ یہ نکلا فوج کو چلانا مشکل ہو گئی۔ قیادت کے مسلسل کمزوری۔ چنگیز خان کے بعد کوئی بھی لیڈر اس جیسے نہ آ سکا۔ مسائل: حکمرانوں میں وزن کی کمی، آپس کی دشمنی، غلط فیصلے، یہ سب چیزیں زوال کو تیز کرتی ہوئی گئی۔ نتیجہ منگول قوم سلطنت کا زوال ایک تیز عمل نہیں تھا، بلکہ آہستہ آہستہ خانہ جنگی، عوامی بغاوتیں، بیرونی مزاحمت، بیماریوں کا پھیلاؤ، معیشت کو تباہ۔ سلطنت چین عروج سے زوال تک چین میں منگولوں کی حکومت کو یوان خاندان کہا جاتا تھا، جیسے قبلائی خان نے قائم کیا۔ عروج: چین پر مکمل کنٹرول، بیجنگ کو دارالحکومت بنایا، تجارت کو فروغ دیا، سلک روڈ۔ مسائل: مقامی چینی عوام ناراض، بدعنوانی اور کمزور انتظام، قدرتی آفات، سیلاب کا خاتمہ۔ آخرکار 1368 میں منگ خاندان نے بغاوت کر کے یوان سلطنت کو ختم کر دیا۔ منگول واپس شمال منگولیا چلی گئی۔ یہ منگول سلطنت کا وہ حصہ تھا جو روس اور مشرقی یورپ پر حکمرانی کرتا تھا۔ روسی ریاستوں سے ٹیکس اصول، مضبوطی فوج کنٹرول۔ مسائل: حکمرانوں کے درمیان اختلافات، اسلام قبول کرنے کے بعد اندرونی تبدیلیاں، مقامی بغاوتیں، خاتمہ۔ یوان سوم نے منگولوں کے خلاف کھڑے ہو کر 1480 میں ان کے حکمرانوں ختم کر دیا۔ الحانی سلطنت ایران مشرق وسطیٰ: یہ سلطنت ایران، عراق اور شام کے علاقوں میں قائم تھی۔ عروج: مضبوط انتظام،
اسلامی دنیا کے 7 تعلقات، مسائل، جنشینی کے مسائل، مالی بحران، مختلف گروہوں میں اختلاف۔ خاتمہ 1335 میں حکمران کے موت کے بعد یہ سلطنت ٹوٹ گیا اور کئی چھوٹے ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ چغتائی خاندان وسط ایشیا کا حصہ۔ یہ منگول سلطنت کا وہ حصہ تھا جو وسط ایشیا میں تھا۔ اہم تجارتی راستوں پر کنٹرول، فوجی طاقت، مسائل، مسلسل خانہ جنگی، اتحاد کی کمی۔ یہ خانات بھی وقت کے ساتھ کمزور ہوتا گیا اور آخرکار مختلف حصوں میں تقسیم ہو کر ختم ہو گئے۔ ایک بڑے حقیقت، اتحاد کا ٹوٹنا۔ اگر ایک چیز منگول سلطنت کو ختم کرنے کی اصل وجہ تھی وہ تھی اتحاد کا ختم ہونا۔ چنگیز خان نے جس اتحاد سے سلطنت بنائی وہی اتحاد بھی میں ختم ہو گئی۔ آخری ضرب بیماریاں، معیشت اور وقت۔ پچھلے حصوں کا طرح یہی تھا، ایک بلیک ڈیتھ نے تباہی مچائی، معیشت کو کمزور ہوئی، نئی طاقتیں ابھر آئی، یہ سب چیزیں مل کر منگول سلطنت کو ختم کر دیا۔ آج کی منگول قوم اور آج منگول قوم منگولیا میں آباد تھی، وہ اب ایک آزاد ملک ہے، لیکن ان کی پرانی سلطنت جیسی طاقت نہ رہی۔ منگول سلطنت کے خاتمے کے بڑے وجوہات: سلطنت کو تقسیم، خانہ جنگی، عوامی بغاوت، بیرونی طاقتیں ابھار، بیماریاں، طاعون، معیشت تباہی، کمزوری قیادت۔ ایک ایسی سلطنت جس کا نام سے پوری دنیا کانپتی تھی، آخرکار وہ اچانک کیسے